بچانا پڑے گا، عبادت میں دل کو لگانا پڑے گا، گناہوں سے خود کو۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں ایک نیت لے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ اور جو حضرات آئے ہیں وہ ادھر ہی ٹہل رہے ہیں، ان کو شیطان روک رہا ہے کہ محفل میں مت جاؤ، تو گناہوں سے خود کو بچانا پڑے گا، عبادت میں دل کو لگانا پڑے گا، گناہوں سے خود کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے اور ضرور دیا ہے تو ہاتھوں کو لہرائیے، بولیے یا رسول اللہ، کہ گناہوں سے خود کو گناہوں سے خود کو بچانا پڑے گا، عبادت میں دل کو لگانا پڑے گا، خدا بخش دے گا خطائیں تمہاری، خدا بخش دے گا خطائیں تمہاری، ارے نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا، خدا بخش دے گا۔ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اگر اپنے آپ پر ظلم کر لو اور گناہوں سے ملوث ہو جاؤ تو میرے اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور میرے محبوب کا وسیلہ لے کر میری بارگاہ میں آؤ تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ گناہوں سے خود کو بچانا پڑے گا، عبادت میں دل کو لگانا پڑے گا، خدا بخش دے گا خطائیں تمہاری، ارے نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ اور یہ شعر بہت اچھا شعر ہے، میں آپ کا حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ بنایا ہے جس نے زمین آسمان کو، یہ سر اس کے آگے جھکانا پڑے گا۔ جلسہ سے پیغام لے کے جائیے، پیغام۔ بنایا ہے جس نے زمین آسمان کو، یہ سر اس کے آگے جھکانا پڑے گا، لے کے بولیے سبحان اللہ، کہ بنایا ہے جس نے بنایا ہے جس نے زمین آسمان کو، یہ سر اس کے آگے جھکانا پڑے گا، اگر چاہتے ہو کہ راضی رہے رب، اگر چاہتے ہو کہ راضی رہے رب، تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا،
اگر چاہتے ہو کہ راضی رہے رب تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا۔ ایک شاعر فرماتا ہے کون ہے کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں ہے، تیرے در کے سوا شاہدی اب دو جہاں میں گزارا نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے سن لے، بس یہی فیصلہ ہے خدا کا، جو تمہارا نہیں یا حبیبی وہ تو ہرگز ہمارا نہیں ہے۔ بنایا ہے جسے نے زمین آسمان کو، یہ سر اس کے آگے جھکانا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ راضی رہے رب تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا۔ حضرات محترم دیکھیے، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، چاہے وہ ہزاروں مصیبتوں میں گھرا ہو، وہ اس کو مصیبت سے اللہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور آگے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہو تو یہ بھروسہ کرنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے کام کی شے ہے ارے تقویٰ طہارتی، پڑے گی قیامت میں اس کی ضرورت۔ بڑے کام کی شے ہے تقویٰ طہارتی، پڑے گی قیامت میں اسی کی ضرورت۔ دنیا والو یہ دنیا ہے دو چار دن، ایک دن جان تن سے نکل جائے گی۔ چھوڑ دو ہر برے کام کو، ورنہ محشر میں دوزخ نکل جائے گی۔ ہر نمازی پہ ہوگا خدا کا کرم، بے نمازی سہے گا ستم ہی ستم، بے نمازی کی صورت خدا کی قسم محشر میں دیکھ لینا بدل جائے گی۔ کہتا ہے بڑے کام کی شے ہے تقویٰ طہارتی، پڑے گی قیامت میں اسی کی ضرورت۔ بڑے کام کی شے ہے۔ ذرا ہاتھوں کو لہرائیے، بولے یا رسول اللہ۔ کہتے بڑے کام کی شے ہے ارے بڑے کام کی شے ہے تقویٰ طہارتی، پڑے گی قیامت میں اسی کی ضرورت۔ اگر آرزو ہے کہ مل جائے جنت، پیغام لے کے جائیے، اگر آرزو ہے کہ مل جائے جنت تو سجدے میں آنسو بہانا پڑے گا۔ اگر آرزو ہے کہ مل جائے جنت تو سجدے میں آنسو بہانا پڑے گا۔ اور یہ مکہ کا شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اہل اسٹیج کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی۔ نعیم کی الفت کا ہے یہ تقاضا، فقط کہنے سننے سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ لوگوں
اس کی الفت کا، نعیم ان کی الفت کا ہے یہ تقاضا، فقط کہنے سننے سے کچھ بھی نہ ہوگا، نعیم ان کی الفت کا، نعیم ان کی الفت کا، نعیم ان کی الفت کا ہے یہ تقاضا، فقط کہنے سننے سے کچھ بھی نہ ہوگا، جو فرمان ہے میرے پیارے نبی کا، جو فرمان ہے میرے پیارے نبی کا، عمل کر کے اس پہ دکھانا پڑے گا، جو فرمان ہے میرے پیارے نبی کا، عمل کر کے اس پہ دکھانا پڑے گا، جو فرمان ہے میرے پیارے نبی کا، عمل کر کے اس پہ دکھانا پڑے گا، گناہوں سے خود کو